اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نظامی چینل کے ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیا علم پر الف لام داخل ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام یاد رکھیے گا کہ اس میں علم پر الف لام داخل ہونے یا نہ ہونے کے لیے ایک اہم قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر علم منقول ہو تو اس پر الف لام داخل ہو جاتا ہے، اور اگر علم غیر منقول ہو تو اس پر الف لام داخل نہیں ہوتا۔ علم منقول کی تعریف کیا ہے؟ علم منقول کہتے ہیں وہ اسم جو کسی صیغہ صفت وغیرہ سے نقل کیا گیا ہو، یعنی پہلی وضع کے اندر وہ صیغہ صفت وغیرہ کے لیے وضع کیا گیا ہو، اب پھر اس کو علمیت کی طرف نقل کر دیا گیا ہو۔ جیسے لفظ کافیہ ہے، اس پر الف لام داخل ہو سکتا ہے اور اس کو الکافیہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو اولاً صیغہ صفت کے لیے وضع کیا گیا تھا، بعد میں اس کو علم یعنی نام کے لیے نقل کیا گیا ہے۔ اور علم غیر منقول کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جس کو کسی صیغہ صفت وغیرہ سے نقل نہ کیا گیا ہو، بلکہ وہ پہلی وضع میں ہی علمیت کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ جیسے لفظ زیدن، اس کو اولاً ہی علم کے لیے وضع کیا گیا ہے، لہذا اس پر الف لام کو داخل کرنا ممتنع ہے۔ الحاصل الغرض یہ کہ وہ علم جس کی وضع ہی اصل وضع علمیت کے لیے ہو، اس پر الف لام داخل نہیں ہو سکتا۔ جس کی اصل وضع علمیت کے لیے نہ ہو بلکہ صفت وغیرہ کے لیے ہو، اور اس کو بعد میں علمیت کے طرف منقول کر دیا گیا ہو، تو اس پر الف لام کا داخل ہونا درست ہے، اس پر الف لام داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔